السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاری عمر فاروق۔ چشتیہ نیوز اینڈ اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس وقت میں ایک ایسے نوجوان کا تعارف کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے ہمدرد فاؤنڈیشن ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہے، اور کس وجہ سے بنائی ہے؟ صرف ان لوگوں کی امداد کے لیے جن لوگوں کو مالی امداد نہیں مل پا رہی تھی، اور وہ غربت کی چکی میں پس رہے تھے، اور نہ تو حکومت کی طرف سے کوئی ان کی امداد ہوئی، نہ ہی کسی مخیر حضرات نے کی۔ تو آج سے کچھ روز قبل ہم نے ایک پروگرام کیا جس میں ایک عورت اور اس کا خامن، جو کہ نفسیاتی مریض بھی تھا، اس کے بچے تھے، اور انہوں کے پاس گھر میں بھی نہیں تھا، اور گھر مسجد والوں نے ان کو ایک گھر دیا، اور ہم نے ان کا پروگرام کیا، بتایا، تو اس نوجوان نے ہم سے رابطہ کیا، تو ان کی یقین دہانی کروائی، امداد کی، اور جب ہمیں پتہ چلا کہ اس نوجوان کے عزم کیا ہیں، یہ فاؤنڈیشن بنانے کا مقصد کیا تھا، اس کے جب اس فاؤنڈیشن کا جو زیر سائے پہ یہ فاؤنڈیشن بنی ہے، اس میں ان کے دادا جان کا ہاتھ ہے، جنہوں نے اس کے بچپن سے لے کر آج تک کی سب باتیں بتائیں، اور کہا کہ جب یہ 4-5 سال کا تھا تب سے یہ اپنی ٹافی، جو کچھ اس کے پاس ہوتا تھا، چھوٹا بچہ کوئی اور رو رہا ہوتا تھا تو یہ اس کو اپنی چیز دے دیتا تھا۔ تو آئیے اس نوجوان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے یہ دل میں یہ جو امنگ پیدا ہوئی ہے، جیسا کہ کچھ دیر قبل اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ عبدالستار اہدی جو ایک نام ہے اور لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، اور انہوں نے صرف ان بچوں کو گلے لگایا جن بچوں کے نہ ماں باپ تھے، نہ کسی نے انہیں سنبھالا تھا۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ عمر حیات صاحب، آپ ناظرین کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ امنگ آپ کو کیسے پیدا ہوئی، کس طرح آپ نے جو ہے یہ ویلفیئر جو بنائی ہے، اور اس کے جو جی بالکل، میں ناظرین کو یہ بتاؤں گا، اپنے ناظرین کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں ان کو بتانے کے لیے۔ میرا یہ بچپن سے ایک خواب تھا کہ میں غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کروں، ایک میرے اندر جذبہ تھا۔ یہ جذبہ میرے اندر اس طرح آیا کہ میں بچپن میں میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میں جا رہا تھا، تو وہاں پر اکیڈمی میں میرے ساتھ چند دوست بھی تھے، تو وہاں پہ ایک بزرگ آئے جو کہ کسی کے دروازے پر مانگ رہے تھے۔ انہوں نے بولا کہ اللہ کے نام پر صدا لگائی، مجھے کچھ دے دیں۔ تو دروازے والے نے پہلے تو جو گھر تھا انہوں نے دروازہ نہیں کھولا چند منٹ، جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے بزرگ کو دھکا دیا۔ انہوں نے بولا کہ جاؤ، ہمارے سونے کا ٹائم ہے، ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہو؟ یہ چیز جب میں نے دیکھی، وہ بابا جی کو دھکا دیا اور وہ بابا جی نیچے گر گئے۔ یہ چیز دیکھ کے میرا جو دل ہے وہ خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے بولا کہ یہ بزرگ ہیں اور ان کے ساتھ ایسا سلوک، اس دن سے میرے اندر ہمدردی پیدا ہوئی، اور میں نے ان بزرگ کو جا کر اٹھایا۔ میں نے بولا بابا جی آپ کو کیا ہوا ہے؟ بابا جی آپ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے بولا بیٹا میری 4 بیٹیاں ہیں اور میں بہت ہی جو پریشان ہوں، میں کوئی خوشی سے نہیں مانگ رہا۔ مجھے اس دن بہت ہی دکھ ہوا، میرے جیب میں جتنے پیسے تھے جو تھا میں نے بابا جی کو دے دیا۔ اس دن سے میرے اندر ایک یہ جذبہ پیدا ہوا کہ غریب انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ تو نہیں کہ ہم کھا لیا، جانوروں کی طرح کھا لیا، کچھ کر لیا اور پھر ہم لوگ اپنی زندگی گزار دیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمارا ایک درجہ ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ انسانیت کی مدد کریں، جیسے ایدی صاحب تھے۔ ایدی صاحب نے انسانیت کی خدمت کی، انہوں نے یتیم بچوں کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا، انہوں نے جو لاوارث تھے ان کا سہارا بنے۔ اسی طرح میرا بھی یہ مشن ہے کہ یہ جو ویلفیئر ہے یہ چشتیہ میں ہم نے یہاں سے بنایا ہے، ابھی تحصیل لیول پر، اور مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، مجھے خود پر یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ویلفیئر پوری دنیا میں چھا جائے گا، انٹرنیشنل ویلفیئر یہ ضرور بنے گا، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویلفیئر ضرور چلے، صرف انسانیت کی خدمت ہمارا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک مشن میں ضرور کامیابی دے گا۔ اور ہمارے جتنے معزز دوست ہیں وہ اس ویلفیئر میں ہمارے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سب دوستوں کے تعاون سے ویلفیئر چلے گا۔ میں انسانیت کی خدمت کب تک کروں گا؟ میری تو جب تک زندگی ہے میں تب تک انسانیت کی خدمت کرتا رہوں گا، کیونکہ کسی نہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز فضول نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔
تو مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھو اسی کام کے لیے بنایا جس کام میں لگا ہوں، تو میں تو انسانیت کی خدمت کروں گا۔ لیکن میں اگر میرے پاس فرض کریں کہ 2 لاکھ روپے ہوتے ہیں، میں کسی کو راشن تقسیم کرتا ہوں تو میں 10-10 ہزار کا راشن بھی دوں تو 20 گھروں میں تقسیم ہوتا ہے۔ میں خود سارا کچھ افورڈ نہیں کر سکتا، خود سارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے یہ سب دوستوں کے تعاون سے ویلفیئر چلے گی، اور انشاءاللہ کافی دوست جو ہیں ہمارے ممبرز ہو گئے، سینئر عہدے داران ہیں، وہ بھی اس میں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں ہمارے ویلفیئر کی، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ یہ ویلفیئر فاؤنڈیشن جو فلاحی ادارہ ہے یہ غریب اور مستحق لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ابھی سیلاب جو ہے سیلاب آیا ہے پچھلے دنوں میں، ابھی بھی ہے، اور سیلاب سے کافی جو لوگ ہیں متاثر ہوئے، ان کے گھر متاثر ہو گئے، جو بستیاں تھیں پوری کی پوری بستیاں اجڑ گئی۔ اس ٹائم بھی ہمارا جو ویلفیئر ہے چشتیاں میں، یہ چشتیاں میں ہمدرد ویلفیئر فاؤنڈیشن سب سے آگے تھا۔ ہمدرد ویلفیئر فاؤنڈیشن نے جا کر ان غریب اور مستحق لوگوں میں راشن تقسیم کیا، ان غریب اور مستحق لوگوں کو جا کر کھانا دیا، ان سے ان کا احوال پوچھا، ان کی جا کے حوصلہ افزائی کی۔ میں نے تب پوسٹ بھی کی تھی کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہاں پر راشن نہیں پہنچا، وہاں پر جو ہے امداد نہیں پہنچی، تو میں نے فوراً پوسٹ کی۔ میں نے ان جو بھائی تھے جنہوں نے پوسٹ کی تھی ایف بی پر، میں نے ان کا جواب دیا کہ بھائی ہم ان کے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہمارا جو پوری ٹیم ہے انشاءاللہ وہاں پر پہنچے گی، اور ہم ان غریب اور مستحق لوگوں کی ضرور مدد کریں گے، کیونکہ ہمارا مشن ہی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک مجھے اس کام میں، اگر تو نے مجھے توفیق دیا ہے، میرا مالک آگے ہی مجھے اس کام میں جو کامیابی عطا فرما۔ مجھے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کوئی فیمس ہونے کا شوق نہیں ہے، مجھے فیم کا بالکل بھی شوق نہیں ہے۔ میرے اندر صرف یہ ہے کہ ایک انسانیت ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے، ایک جذبہ ہے، صرف اور صرف جذبے کے تحت میں جو ہے انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ایسے ہی میں انسانیت کی خدمت کرتا رہوں گا۔ عمر صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنا ماشاءاللہ آپ کا جذبہ ہے تو آپ گورنمنٹ سے چاہتے ہیں کہ مخیر حضرات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، جی تو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چل بھی رہے ہیں، جی بالکل۔ تو آپ گورنمنٹ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی اس میں تعاون کرے تاکہ ان لوگوں تک پہنچا جا سکے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جب گورنمنٹ کا تعاون آپ کے ساتھ ہو جائے تو میں تو کہتا ہوں کہ زیادہ بیسٹ ہوگا۔ بالکل جی، گورنمنٹ کا تعاون ہو ہمارے ساتھ تو وہ اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے، صرف اور صرف انسانیت کی خدمت ہے۔ تو اگر ہمارے ساتھ گورنمنٹ ہمارا اس کام میں ساتھ دے گی تو ہمارا ویلفیئر اور آگے چلے گا۔ ابھی ہمارے پاس یہ ہے کہ میرا آگے کا منشور جو میرے تو منشور بہت زیادہ ہے۔ میں تو بولتا ہوں کہ میں ایک جو ہے بچیوں کے لیے ایک دینی تعلیم جو ہے مدرسہ بناؤں، ایمبولینس سروس جو ہے وہ چلاؤں، لیکن میرے پاس اتنا، پھر وہ بات آ جاتی ہے اتنے وسائل ابھی نہیں ہیں، اتنا جو لوگ نہیں دے رہے، لوگ دے رہے ہیں لیکن اس لمٹ تک دے رہے ہیں، جتنا دے رہے ہیں ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اب ہمیں جو ایمبولینس کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں تعاون کی ضرورت ہے۔ ظاہری بات جو ایمبولینس ہے کم از کم وہ 20 سے 25 لاکھ کی بھی اگر چھوٹی بھی ہو تو اتنے کی آئے گی۔ کم از کم ہماری تحصیل کے لیے 5 سے 7 ایمبولینس جو ہیں وہ ہونی ضروری ہیں۔ ایمبولینس ہوں گی تو ہم جو بیمار لوگ ہیں ان تک پہنچیں گے، اور تاکہ بر وقت ان کو جو ہے طبی امداد مل سکے۔ اسی طرح جو ہے تاکہ ہمیں، اگر گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے اس کام میں تو مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ویلفیئر جو ہے ایدی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرح پوری دنیا میں دوبارہ چھا جائے گا۔ جیسے ایدی چھایا تھا اسی طرح ہمدرد ویلفیئر فاؤنڈیشن چھائے گا انشاءاللہ جی۔ اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ ہاسپٹل میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی مریض آیا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جب ایمرجنسی مریض آیا ہوتا ہے لیکن ایمبولینس موجود نہیں ہوتی، تو کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ غریب گھرانے کے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے، کہ اس کو ریفر کیا جاتا ہے کہ بہاولپور کے لیے، تو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ بیچارے گھر لے کے بیٹھ جاتے ہیں یا اسی ہاسپٹل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کئی لوگوں کی زندگی جو ہے نا ہار چکی ہے۔ تو بالکل یہی بات ہے۔ میں آپ کو یہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، میں آپ کو پاس کی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے جو گھر ہے ان کے پاس ایک ساتھ رہتے تھے، تو ان کا یہ واقعہ ہوا کہ رات ٹائم ان کے جو پیشنٹ تھی، ان کی والدہ، ان کی طبیعت بہت ہی زیادہ ناساز ہو گئی۔ ان کو جب ہاسپٹل لے کر جانے کا کہا تو مطلب وہ اتنے اخراجات، ان کے پاس گاڑی وغیرہ یا یہ سسٹم نہیں تھا کہ وہ جاتے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی ایمبولینس سروس اس ٹائم موقع پر نہ تھی۔ موقع پر ایمبولینس سروس نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو والدہ ہیں وہ دم توڑ گئیں، وہ ہسپتال بھی نہ پہنچ سکیں۔ اگر اس ٹائم ایمبولینس سروس موجود ہوتی یا ایمبولینس سروس صحیح طریقے سے کام کر رہی ہوتی تو ان کی جان بچائی جا سکتی، کیونکہ موت اور زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کوشش کریں، کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی اب یہ جان یہاں پہ اس کی جو ہے ہمت ہار رہا ہے، یا وہاں پہ مطلب ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں مریض کو، تو وہ یہ بات بہت غلط ہے۔
ہمیں ان کی جو ہے پوری سپورٹ کرنی چاہیے. جیسے کہ ہمارا ویلفیئر تھا, اب ہمارے پاس ایمبولینس ہوتی تو ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں. ان کی سپورٹ ہے ایک قسم کی, ہم ان کو لے کر جاتے, ان کی جو ادویات تھی ان کو وہ فراہم کرتے, طبی امداد ان کو فوری طور پر دیتے. یہ دوبارہ میرا جو ہے گورنمنٹ سے, آپ نے بالکل صحیح بات کی, گورنمنٹ سے جتنے مخیر حضرات ہیں ان سے میری یہ اپیل ہے کہ اس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں. باقی ہمارا جو سسٹم ہے یہ تھوڑا سا الگ ہے. ویلفیئرز ہوتے ہیں کہ لے لیا, فنڈ لے لیا, یا وہ کسی کو بتایا نہ. ہمارے ویلفیئر فاؤنڈیشن کے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں. ہمارے ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایف بی پر پورا اکاؤنٹ بنے گا انشاءاللہ بہت جلد, یوٹیوب پر چینلز بنے گا, اور اس میں ساری بات بتائی جائے گی کہ ہم درد ویلفیئر فاؤنڈیشن کر کیا رہا ہے. جو لوگ عطیات آپ دے رہے ہیں, ہم آپ کے عطیات کہاں پر لگا رہے ہیں. اور ہر بندہ اس بات کا مجاز رکھتا ہے, اس بات کا جو ہے وہ رکھتا ہے کہ وہ ہم سے پوچھے جب وہ اپنا فنڈ دیتا ہے کہ آپ یہ فنڈ کہاں پر دے رہے ہیں, آپ ہمارا جو یہ فنڈ ہے یہ کہاں پر لگائیں گے, یا آپ اپنے جو فنڈ ہے یہ آپ غریبوں پر لگایا ہے, آپ نے کہاں پر لگایا ہے, کیونکہ آپ کا دیا ہوا ہے, آپ نے غریب اور مستحق لوگوں کو تک پہنچانے کے لیے ہمیں دیا ہے. ہمارا صرف یہی مشن ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور بات چھوٹی سی کروں گا کہ آپ کا جو نیوز چینل ہے یہ ابھی مطلب کافی لوگوں کے انٹرویوز لے رہے ہیں, لوگوں کو آگے لا رہے ہیں, کافی لوگوں کو آگے لا رہے ہیں, اور لوگوں کو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جن میں کوئی فن ہے, جن میں کوئی ہنر ہے, ان کو آگے لایا جائے. اور اسی طرح میں دوسرے چینل سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ آپ بھی جو نوجوان کی عادت ہے, جن کے اندر کوئی فن ہے یا جن کے اندر کوئی ہنر ہے, یا کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں, اپنے وطن کے لیے کرنا چاہتے ہیں, یا پوری دنیا میں وہ اپنے پاکستان, اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں, تو میری ان چینل سے درخواست ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہا, ان چینل سے درخواست ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کا انٹرویو لیں اور ان کے لیے کچھ بڑا کریں, ان کے لیے کچھ بڑا کریں. آپ کچھ بڑا کریں, وہ لوگ بڑا کریں گے. جب آپ ان کا انٹرویو لیں گے تو وہ جو لوگ ہیں وہ خود بخود کچھ بڑا کریں گے, وہ خود ابھر کر سامنے آئیں گے, ایک ابھرتا ہوا ستارہ بن کر سامنے آئیں گے, وہ پوری دنیا میں چھا جائیں گے. میں آپ اپنی بات کروں گا کہ میں جیسے کہ ہمدرد ویلفیئر فاؤنڈیشن چلا رہا ہوں, تو میرا یہی مشن ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے. لیکن آپ کے چینل, آپ کے نیوز جو ہے, میں ان کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے انٹرویو میرا آ کر لیا, آپ نے میری آواز کو لوگوں تک پہنچایا. اسی طرح اگر دوسرے چینل لوگوں کی آواز کو دوسروں تک پہنچائیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو ہے غریب یہاں پر رہے, کیونکہ کئی ایسی تنظیمیں ہیں, کئی ایسے جو لوگ ہیں وہ تنظیموں میں آنا چاہتے ہیں, مگر یہ ہے کہ ہمارا کچھ جو نظام ہے, میں یہاں پر بات لازمی کروں گا کیونکہ مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے, نہ مجھے کسی چیز کا ڈر ہے. میں نے ڈر کی جو چادر ہے اس کو اتار کر اس کام میں آیا ہوں, اور اس ویلفیئر کے کام میں. میں یہاں پر بتاؤں گا کہ ایک تنظیم کو بنانے کے لیے, ایک تنظیم, ایک فلاحی ادارہ جو ہے اس کو بنانے کے لیے اتنا ٹائم کیوں, اس کو اتنا ٹائم کیوں دیا جاتا ہے. اگر کوئی انسان انسانیت کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے, لوگوں کے لیے کچھ بڑا کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کے لیے اتنا ٹائم کیوں لے رہے ہیں محکمے والے, اس کے لیے اتنا ٹائم نہ لیں. انسانیت کو, لوگوں کو کچھ بڑا کرنے دیں. اگر میں کچھ بڑا کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے کچھ کرنے دیں. حالانکہ یہ نہیں کہ آپ اس کو ڈیلے کرتے جائیں کہ یہ پھر آئیں گے, دوبارہ ان کو بولیں گے, سستی مت کریں, آپ لوگوں کو آگے کریں. اسی طرح یہی ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مثال لے لیں. قائد اعظم بھی ہماری طرح تھے, ہمارے ہیرو تھے. انہوں نے اپنے اندر اپنی قابلیت سے, قلم کی طاقت سے, اور انہوں نے پوری دنیا میں اپنا ایک نام پیدا کیا. انہوں نے ہمارا وطن, ہمارے پاکستان, ہمیں ایک الگ وطن دیا, ہمیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر دیا. مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے, اور جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے ہمیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر دیا. جی بالکل, یہ ینگ نوجوان کی جو اظہارات ہیں ناظرین نے سنا ہوگا کہ ان کی جو امداد کرنے کی جو کوشش ہے انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گی. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ فاؤنڈیشن کے لیے کام کرتے ہیں انہوں نے اپنی دل لگی سے کام شروع کیا ہوا ہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ تاکہ آج ہم 5 ہیں 10 ہوں گے, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں تک ان کا مال پہنچاتے ہیں کہ تاکہ ان کو جو غریب مستحق ہوتے ہیں ان تک ان کا حق پہنچے. تو یہ اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ آپ بھی اس فاؤنڈیشن کے ساتھ جو ہے تعاون کریں تاکہ کسی غریب کا اس کو حق مل سکے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ قاری عمر فاروق, چشتیہ نیوز اینڈ اپڈیٹس. اللہ حافظ.